بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و برکت و شفقت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر خصوصی انعامات و اکرامات فرماتے رہتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مال، اولاد، جائیداد میں اضافہ فرما دے۔ ہر انسان کو رزق کی بڑھوتری کی خواہش ہوتی ہے۔ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں یا کتابوں و رسالوں سے ایسے وظائف تلاش کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرے، عبادت کرے اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کو شعار بنا لے۔ ماہ رمضان میں رزق کی ترقی کا وہ عمل جس کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے جو بھی مشکلات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اگر آپ کے اندرونی گھر کے مشکلات ہیں، یا آپ کے شادی ہونے کے مسائل ہیں، یا کوئی دشمن آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے، یا کسی ظالم نے آپ کو کسی چیز میں پنسایا ہے، غرض جو بھی تکلیف ہو، آپ کو جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، اس وظیفے کی برکت سے اور جمعرات کے دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرے۔ بہت سے لوگوں کے پاس جا چکے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کروا دے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی عمل بتا دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام مبارک کی وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جس کے حل کرنے کی آپ کوشش کر چکے ہیں اور آپ نا امید ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کر دیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ اللہ رب العزت کا یہ نام الملک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس نام کا وظیفہ کرنے سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس اسم مبارک کے وظیفے سے نور قلب اور رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے، معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ زوال کے وقت اس کا معمول رکھے، اسے صفائے قلب نصیب ہوگا اور کدورت و سیاہی دور ہوگی۔ جو شخص اس کو بعد نماز فجر 121 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے وسائل رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ یہ عمل صرف جمعرات کے دن عصر کے وقت کرنا بہت مجرب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ رمضان المبارک کی برکت سے تمام مسلمانوں پر اپنے فضل و کرم سے انوارات اور برکات کو نازل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ، حوصلہ انسانی فطرت طبیعت کا خاصہ اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس آن دیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے، ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ کوئی خدا کہہ کر پکارتا ہے تو کوئی گاڈ کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی ایشور کہہ رہا ہے تو کوئی پرمیشور۔ غرض جو جس نام سے بھی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا مقدس نام تو اس وقت بھی تھا
جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ جل جلالہ کا مقدس نام ہی کائنات کی اصل روح اور جان ہے۔ جب تک کسی ایک کی زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور جس وقت کوئی زبان بھی اللہ اللہ کا ورد کرنے والی باقی نہ رہے گی، اس وقت بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی کندیلیں بجھا دی جائے گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، نظام عالم درہم اور برہم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات و صفات بلند و بالا ہے، ان میں اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں، اسی طرح اس کا اسم ذات بھی بلند و بالا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ اللہ حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا لفظ اللہ سے حق تعالی ہی کو موسوم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، لیکن قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل اگر غیر سے اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو پھر اللہ جل شانہ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو ناظرین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اسم ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہے۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو یا اللہ یا ہوا کے الفاظ سے 1000 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھے گا، اللہ تعالی اس کو ایسا مالا مال فرما دے گا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور ساتھ میں ایمان استحکام اور کامل یقین سے نواز کر معرفت قلب عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔